أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق اللہ العظیم. داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دو فریق مقدمہ آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر کے آپ سے فیصلہ طلب کرتے ہیں. آپ انہیں فیصلہ دیتے ہیں اور پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہی ظلم کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی. خر راکعا واناب، اس کا تصور کر کے اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ فغفرنا له ذلک، ہم نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا. معلوم ہے کہ انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ایسی خواہشات پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. تو ایسے خواہشات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ولا تتبع الہوا، خواہشات کی اتباع نہ کیجیے. خواہشات کا پیرو انسان وہ بھٹک جاتا ہے. یہ خواہش وَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے خواہش نفس کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے. معلوم کہ حق کے ساتھ فیصلہ نہ کرنا، ظلم کے ساتھ فیصلہ کرنا، ناانصافی کے ساتھ فیصلہ کرنا انسان کے لیے عذاب شدید کا باعث بنتا ہے. چاہے انفرادی فیصلے ہوں، اجتماعی فیصلے ہوں، یا ایسے فیصلے ہوں جو حکومتی فیصلے ہوں، سب فیصلوں کو انصاف کے ساتھ کیا جائے. ظلم کے ساتھ کیے گئے فیصلے اللہ کے عذاب کا باعث بنتے ہیں. بعض کا دنیا میں بھی اللہ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے، اور آخرت میں تو ایسے اللہ کے عذاب سے ایسے ظالم انسان نہیں بچ سکیں گے. اللہ سے دعا کریں ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے اور خواہشات کا پیرو کرنے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواہشات نفس کا پیرو بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.